اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں، آج ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ ہماری محافل میں، مجالس میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بہت گفتگو کی جاتی ہے، اور بالخصوص ناسبیت کا ذہن رکھنے والے، ناسبی و ذہن لوگ اس واقعے کو بڑا اچھالتے ہیں اور معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کی تنقیص کرتے ہیں، اور صرف امام حسین کی ہی نہیں، سیدنا حسن کی، مولا علی کی اور تمام اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں۔ انہی ہستیوں نے، ناسبیوں نے معاذ اللہ مولا کائنات پر بھی بہتان لگایا اور مولا کائنات پر پریشر ڈالا۔ کس چیز کا پریشر ڈالا؟ سیدنا عثمان کے قتل کا پریشر ڈالا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، خلیفۃ الرسول کا قتل ہوا ہے۔ مولا علی سے کہا کہ بدلہ لے اس کا۔ تاریخ میں یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے، خراب تھے کہ بیان سے باہر ہیں۔ اسی خرابی کی حالت میں، مشکلات میں مولا کائنات کے لیے بیعت لی گئی۔ سیدنا مولا علی نے فرمایا تم اس کی فکر نہ کرو۔ شہادت عثمان کے بعد لوگ مولا علی کے پاس آئے کہ ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کو چنتے ہیں۔ فرمایا تم اس کی فکر نہ کرو، جو اسلام کے کبار صحابہ کرام ہیں، آقا علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہے جنہوں نے، وہ اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ انہوں نے اصرار کیا تو مولا علی نے کہا اس طرح چھپ کر بیعت نہیں ہوگی، سر عام مسجد میں بیعت کرتے ہیں۔ تو بہرحال مولا کائنات کی بیعت کر لی، آپ کی خلافت قائم ہو گئی۔ اب چند صحابہ کرام نے مولا علی کی بیعت نہیں کی کہ عثمان کا قتل ہوا ہے، مولا علی کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا ہے، لہٰذا علی سے قاتل مانگے جائیں، اس کے بعد علی کی بیعت کی جائے گی۔ سیدنا امیر معاویہ نے شام میں الگ حکومت کا اعلان کر دیا تھا، سیدنا علی کو خلیفہ راشد تسلیم نہیں کیا، اور اسی طرح ان کے رفقا نے بھی مولا علی کو خلیفہ راشد تسلیم نہیں کیا۔ میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان کے قاتل مولا علی سے مانگے گئے۔ انصاف کریے، میں عوام کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں، انصاف آپ کریں کہ مولا علی سے قاتل مانگے گئے عثمان کے۔ کیوں بھائی؟ علی سے کیوں قاتل مانگے جائیں؟ سیدنا عثمان غنی مولا علی کی حکومت میں شہید نہیں ہوئے، سیدنا عثمان غنی اپنی خلافت میں، اپنے دور خلافت میں شہید ہوئے ہیں، اور شہادت کے اسباب کیا تھے وہ بھی سارے جانتے ہیں۔ مولا علی آ کر سیدنا عثمان غنی کو سمجھایا کرتے تھے ان کے بعد فیصلوں کی وجہ سے کہ آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی دل کے صاف تھے، بڑی نرم طبیعت کے تھے، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں، لیکن ان کے بھولے پن کا، ان کی معصومیت کا، ان کے نرمی کا غلط فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ تو بہرحال مولا علی سے قاتل مانگے جا رہے ہیں عثمان غنی کے۔ اب سب جانتے ہیں مولا علی نے کہا کہ حکومت کو مستحکم ہونے دو، حکومت کو مضبوط ہونے دو، حالات اتنے خراب ہیں، ہم کس طرح بدلہ لیں؟ اور آپ نے کہا کہ بدلہ لیں گے لیکن حالات بہتر ہو لینے تو۔ لیکن جن لوگوں نے سیدنا علی سے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے ایسا مولا علی پہ پریشر ڈالا کہ جس کے نتیجے میں جنگ جمل
ہوئی اور جنگ صفین ہوئی۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی کا قتل ہو گیا، قتل سے پہلے جب حضرت عثمان کے گھر کو محصور کر لیا گیا تھا، اس وقت بچانے کے لیے کون آیا؟ علی المرتضیٰ اور اس کے بیٹے امام حسن اور امام حسین کو مولا علی نے پہرے پہ کھڑا کیا تھا کہ اپنے چچا کی حفاظت کرنا۔ اس وقت وہ لوگ کہاں تھے جو علی سے قاتل مانگ رہے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، اس وقت وہ لوگ کہاں تھے؟ عثمان کو بچانے کیوں نہیں آئے؟ علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے صفین کا مارکا کھڑا کر لیا، وہی مارکا مدینے میں آ جاتا اور عثمان کو بچا لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو الغرض معاذ اللہ علی پر دباؤ ڈالنا تھا یا علی سے خلافت چھیننی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ تو بہرحال مولا علی سے عثمان کے قاتل مانگے جائیں۔ ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے سیدنا علی سے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا، ہم انہی لوگوں سے حسن اور حسین کے قاتل مانگتے ہیں، قصاص حسن کا مطالبہ ان سے کرتے ہیں اور قصاص حسین کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انصاف پر آئیں، جو رویہ آپ نے علی کے لیے اختیار کیا ہے وہ اپنے لیے بھی اختیار کرے۔ وہ صحابی ہے محمد کا عثمان، اس کے قتل پر آپ اشکبار ہیں، اور یہ دونوں محمد کے بیٹے ہیں، اس پر آپ اشکبار نہیں ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ ایک اور حقیقت کھول دوں کہ سیدنا علی سے قاتل مانگے گئے کہ عثمان کے قاتل دو، قصاص عثمان کے بعد علی کی بیعت ہوگی، حالانکہ وہ مولا علی کی خلافت میں، دور خلافت میں، آپ کی حکومت میں، آپ کی سربراہی میں قتل نہیں ہوئے۔ جبکہ جن لوگوں نے سیدنا علی سے حضرت عثمان کے قاتل مانگے تھے، امام حسن کا قتل ان کی حکومت میں ہوا ہے، کوئی پروپیگنڈا نہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں۔ یہ کیا بات ہو؟ علی کے سامنے تو ایسے کھڑے ہیں کہ قاتل دو، اور جنگیں برپا ہوئیں، حسن کے قاتل کون دے گا؟ حسن کو زہر کیوں دیا گیا اور کس کی حکومت میں دیا گیا؟ امام حسین کو کس کی حکومت میں قتل کیا گیا؟ کس کا دور حکومت تھا؟ حسن کی شہادت کس کے دور حکومت میں ہوئی؟ یہ سوال اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا ان دونوں کو بیلنس کریں کہ مولا علی سے عثمان کے قاتل مانگتے ہو اور معاذ اللہ مولا علی پر الزام لگاتے ہو، تو آپ اپنی طرف بھی دیکھ لیں، گھر کی خبر بھی لے لیں، اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ امام حسن کا قتل جن کی حکومت میں ہوا، خاموشی، جنازے پر جو کچھ بھی ہوا، حسن کے جنازے پر، میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہ تماشا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، نہ حسن کے قتل کا پتہ چل سکا کہ قاتل کون ہے، نہ حسین کے قاتل کا پتہ چل سکا کہ قاتل کون ہے، حالانکہ یہ دونوں قتل بنی امیہ کی حکومتوں میں ہوئے اور محمد کے بیٹوں کا قتل ہوا۔ امت خاموش ہو گئی، بادشاہ خاموش ہو گئے، صرف علی سے عثمان کے قاتل مانگے گئے۔ یہ دوغلی پالیسی سے نکل جائیں، ہم آپ کو عثمان کے قاتل دیتے ہیں، آپ ہمیں حسن اور حسین کے قاتل دو، بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ کہ سب سے پہلے تو آپ اس بات کا جواب دیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا جملہ ہے کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر سے پوچھا جائے گا، بنی امیہ کی حکومتوں میں حسن حسین کا قتل ہو گیا، ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ضرور پوچھا جائے گا۔ تو سامعین گرامی قدر، قصاص عثمان کا مطالبہ یہ علی سے کرتے ہیں، ہم قصاص حسن کا مطالبہ اور قصاص حسین کا مطالبہ بنی امیہ سے کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔